السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان مننوں کی مناوت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، فلسطین اور اسرائیل کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اب فلسطین کا نام بہت کم آ رہا ہے بیچ میں، کیونکہ اب ایران کی اور اسرائیل کی جس طریقے سے جو وے پہ جا رہی ہے، جو راستے پہ جا رہی ہے، تو اب یہ لڑائی ایران اور فلسطین کی اسرائیل کی جانے جا رہی، فلسطین کی نہیں، کیونکہ جس طریقے سے فلسطین کی تائید میں اور سپورٹ میں ایران نے جو پہلے قدم اٹھایا تھا، اس کا خمیازہ کچھ بھگتنا پڑا ضرور ایران کو، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کی توجہ بن گیا ایران، سارے اسلامی ممالک کا بادشاہ بن گیا، خلیفہ بن گیا ایران۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اللہ دینے والا عزت، کسی کی اوقات کیا ہے دینے کے لیے، کچھ نہیں دے سکتے بھائی۔ اللہ نے جو عزت دینی ہے، اللہ نے جو کامیابی دینی ہے، اللہ نے جو نام دینا ہے، وہ تو دے گا۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، سعودی عرب اور ترکی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، اور دبئی تو جو ہے سو نسل حرام ہے رنڈی کا، یعنی اس کا تو کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ وہ تو جو ہے سو وہی گود پسند آتا، وہ لوگوں کو چکنے رہتے نا، چھوٹے چھوٹے کونڈم لولیاں، تو اسی لیے کونڈم لولیوں کے پیچھے ہی زیادہ رہتا ہے، تو اس لیے نہ تو اس کی بات کر سکتے، نہ اس کی کوئی مثال کوئی چیز میں دے سکتے۔ بہرحال سعودی عرب اور ترکی جس طریقے سے ایران کی واہوائی، ایران کی ہمت، ایران کی دلیری، ایران کی کامیابی دیکھ کر اس کا بھی دل اتاولا ہو گیا۔ پہلے سعودی عرب نے جس طریقے سے سارے پابندی عائد کیا اسرائیل کے اوپر، اپنی ایمبیسیاں بند کیا، اس کا دیکھ کر پھر ترکی نے بھی ایکشن میں آیا، ترکی بھی اسرائیل میں بھی اپنی ایمبیسی بند کیا، اور ترکی کے اندر بھی سارے اسرائیل کے 2 ایمبیسیاں تھے، دونوں کے دونوں بھی بند ہو گئے، اور سارے سفارتی تعلقات کے علاوہ سارے پروڈکٹ کو بند کیا۔ یہ بڑا جھٹکا لگا تھا اس کو، کس کو؟ امریکہ کو۔ اسرائیل سے زیادہ تکلیف امریکہ کو اور فرانس کو بھی تھی، اس لیے فرانس بھی جو ہے سو یہ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، سعودی عرب نے فرانس کو بھی وہی رویہ اپنایا جو رویہ اسرائیل کے ساتھ اپنایا، اور فرانس کے بھی سفارت تعلقات ختم ہونے والے ہیں۔ آج کل میں جو ہے سعودی عرب سے فرانس کا سفارت خانہ اٹھنے والا ہے، اور سعودیہ کا سفارت خانہ فرانس سے اٹھ کر بند ہو جائے گا۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اسی کے لائق تھا، کیونکہ یہ کمبخت، یہ کمظرف، یہ کمینہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا، کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا، لیکن اس کی اوقات وقت کے رہتے ہوئے جس طریقے سے دکھائی گئی، اور جو روندا گیا، جو مسئلہ گیا، یہ صحیح معنوں میں صحیح کام ہوا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی سعودی عرب کو لے کر اسرائیل کی بڑی تاشپوشی چل رہی ہے۔ تاشپوشی کا مطلب بڑے بڑے باتیں چل رہے ہیں، وارننگوں پہ وارننگاں دے رہا ہے، اکھاڑ کچھ بھی نہیں سکتا، میں پہلے بتایا آپ لوگوں کو، نہ تو اس کی اوقات ہے، نہ تو اس کی حیثیت ہے، لیکن یہ گندگی برپا کرنا، گندگی مچانا، یہ اس کا کام ہے، اس کا رول ہے جو وہ کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جب تک کرتا کرنے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ہونا ہی بھی ہے۔
تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے وجہ یہی کہوں گا میں کہ وقت کے رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہے وہ کام لے لیتے ہیں، جس سے جو بھی اتاولا پن تھا ان کی نادانی بولو یا ان کا بھولا پن بولو یا ان کی نیچ نجیز حرکتیں بولو، وہ سارے چیزیں سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں جو مطلب کی زندگی جو گزار رہے تھے، ان کو ساری دنیا میں تھو ہوئی۔ انہوں وہی ڈر سے، وہی خوف سے سامنے تو آئے، لیکن ان کا جینا بیکار ہو گیا، بے بس ہو گئے یہ لوگ، لاچار ہو گئے یہ لوگ، ساری دنیا میں بے عزتی بھی ان کی۔ پھر انہوں نے یہ ثابت قدم اٹھایا کہ ہتھیار بھی ڈال دیے ایران کے سامنے، پہلے ایران کو ہی منہ دکھاتے تھے یہ دونوں بھی، بھلا ترکی کھل کے نہیں آتا تھا، اسرائیل تو کھل کے آتا تھا، اسرائیل کھل کے آتا تھا، بتاتا تھا کہ میں ایک کتا ہوں، سمجھے؟ اور سعودی عرب بھی کھل کے آتا تھا ایران کے معاملے میں، لیکن ترکی بڑا چھپ چھپ کے رول ادا کرتا تھا، ادھر بھی خوش رہوں گا، رکھوں گا میں، ادھر بھی خوش رکھوں گا۔ یہ کب تک چلے گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں؟ لیکن اس مرتبہ ترکی کی پبلک نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف رہا۔ جس طریقے سے ترکی کی پبلک روڈوں پہ نکل آئی اور سارے رجب طیب اردگان کے خلاف نظر آئے، جو کہ یہ ایک بہت اچھی بات تھی، اس لیے مجبور ہو گئے رجب طیب اردگان بھی۔ اور حالانکہ رجب طیب اردگان کو اس کی ضرورت نہیں ہے اسرائیل کی کوئی چیز میں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی چیز کا محتاج نہیں رکھا۔ اس کے باوجود کون سی غلامی ہے یہ لوگ کرتے ہیں، کون سی دوہری زندگی یہ لوگ جیتے ہیں، کس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں خود یہ چیز کو نہیں سمجھ پائے آج تک۔ خیر، ہم کو ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے، ہم کو ان چیزوں میں جانا نہیں ہے، ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہم کو کامیابی و کامرانی نصیب ہو رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ جتنا ہو سکتا آپ لوگ ایسے ہی دعائیں کرتے رہو تاکہ کامیابی ایران کے قدم چومے، کامیابی ایران کے قدم چومے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بات تو کڑوی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ یہ وقت آنے پہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں جو بولتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں، اس کا اندازہ آپ لوگوں کو اچھی طرح ہے اور ان چیزوں سے آپ لوگ واقف بھی ہیں، آپ لوگ واقف بھی ہیں۔ اور جو بولتا ہوں میں الحمدللہ 99% وہ چیزیں سامنے بھی آتی ہے آپ لوگوں کے اور سچ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔